بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کی جو ڈسکشن ہے یا ہمارا لیکچر ہے وہ آرگنائزیشنل بیہیویئر کے سبجیکٹ میں ایک ٹاپک ہے جس کو موٹیویشن کہتے ہیں. تو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ موٹیویشن کی کچھ تھیوریز کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ کو بعد میں ڈسکس کریں گے اگلے لیکچر میں. تو موٹیویشن بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ موٹیویشن کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ موٹیویشن بیسیکلی ایک انڈیوسمنٹ ہے، ایک اٹریکشن ہے ٹورڈز اچیونگ اے گول. جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا رزلٹ ضرور اسے ملتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. تو جب ایک اسٹوڈنٹ ہارڈ ورک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، زیادہ ٹائم اسٹڈیز کو دیتا ہے، ڈیووٹیڈلی ورک کرتا ہے، تو وہ اسی خیال سے محنت کرتا ہے کہ میں ایگزام میں اچھے نمبر حاصل کروں گا، میں اچھے نمبروں سے پاس ہوں گا، میں باقی اسٹوڈنٹ سے زیادہ مارکس لوں گا، اچھے گریڈ سے پاس ہوں گا، اچھے ڈویژن سے پاس ہوں گا. تو یہ بیسیکلی موٹیویشن ہی ہے. یہ اس کی انر اسٹیٹ ہے، اس کی انٹرنل جو وہ ایک نیڈ ہے کہ مجھے اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں کیونکہ میں باقی سے پوزیشن لینا چاہتا ہوں یا اس ایگزام کو پاس کرنا چاہتا ہوں اچھے گریڈ کے ساتھ. تو اس کو بیسیکلی یہ موٹیویشن ہی ہے جو اس کو کام کرنے کے لیے یا ہارڈ ورک کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. جس طرح ایک بندہ اگر ایک مذہب پہ چل رہا ہے، جس طرح ہمارے مسلمان ہیں، تو ہم اگر نیکی کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس میں بیسیکلی بات کیا ہوتی ہے پیچھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے اعمال ہوں تاکہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے. تو اللہ نے ادھر ایک موٹیویشن رکھا ہوا ہے جنت کا کہ جب ایک انسان محنت کرتا ہے آخرت کے لیے، دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں جگہ دیتا ہے. تو لائف کے اندر ہر ایک انسان کسی موٹیویشنل گول کو سامنے رکھ کے محنت کرتا ہے. تو موٹیویشن کو انسانی لائف سے اگنور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہرحال اس موٹیویشن پہ مختلف قسم کی تھیوریز جو ہے وہ پیش کی گئیں. تو موٹیویشن بیسیکلی کیا ہے؟ جس طرح میں نے انیشیل ایگزامپل میں کہا ہے کہ موٹیویشن ہیز بین ڈیرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ موور. یعنی فردر اس کو ہم کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اٹ از این انر اسٹیٹ دیٹ انرجائزز، ایکٹیویٹ اور مووز اینڈ دیٹ ڈائریکٹس اور چینلز بیہیویئر ٹورڈز اے گول. یعنی موٹیویشن ایک ایسا فنامنا ہے، ایک ایسا آسپیکٹ ہے کہ جو کہ انسان کو کام کرنے پہ مجبور کرتا ہے، جو اسے اٹریکٹ کرتا ہے، اسے راغب کرتا ہے، انڈیوس کرتا ہے کہ وہ اس گول کو اچیو کرے. اگر ایک بچہ CSS کی تیاری کرتا ہے، دن رات پڑھتا ہے کہ میں سینٹرل سپیریئر سروس کا ایگزام پاس کر لوں اور کسی اچھے گروپ میں آ جاؤں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، DMG گروپ میں آ جاؤں، یا فارن آفس کا گروپ ہے، یا پولیس سروسز آف پاکستان ہے، تو اس کے اندر اس کا موٹیویشن یہی ہے کہ مجھے ایک اچھی جاب مل جائے گی جس میں پاور ہوگا، اتھارٹی ہوگی، رسپانسبلٹی بھی ہوگی، لیکن اس میں ریکگنیشن ہوگا، اس کو لوگ چاہیں گے، اس کو لوگ اہمیت دیں گے. تو ہر بندے کا موٹیویشنل جو آسپیکٹ ہے وہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص CSS کرے اور CSS ہی اس کا گول ہو. باقی بہت سے لوگ ہیں جو کہ ٹیچنگ سائڈ پہ آتے ہیں، پروفیسر بننا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں بہت اچھے انٹرپرینور، بزنس مین بننا چاہتے ہیں.
بعض لوگ پولیٹیکل کیریئر میں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آگے جا کے ملک کو سرو کریں گے ایز اے فارن منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ۔ تو ہر شخص کا، ہر بندے کا اپنا ایک گول یا آبجیکٹو ہوتا ہے۔ تو موٹیویشن جو ہوتا ہے بیسیکلی ایک ایسا فنومینا ہے جو کہ انسان اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ کسی خاص گول کو سامنے رکھ کے وہ آگے اس کی اچیومنٹ کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب بھی کوئی شخص کسی کام کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے یا اس کی ڈیزائر رکھتا ہے تو اس کے ریزلٹ بیسیکلی وہی اس کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو گین کر سکے۔ اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائیو اینڈ نیڈ، جس کو ہم کہتے ہیں ڈرائیو اینڈ نیڈ۔ ڈرائیو جو ہے، جو انسان کی انر اسٹیٹ ہے، جو اس کو مجبور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بھوکا ہے تو اسے فوڈ کی طلب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکا ہے تو وہ ڈرائیو ہے۔ اور نیڈ کیا ہے؟ نیڈ مطلب اگر وہ بھوکا ہے تو وہ فوڈ مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے، سبزی مانگتا ہے۔ اگر ایک شخص تھرسٹی ہے، پیاسا ہے، تو یہ اس کی ڈرائیو ہے۔ پیاس اسے مجبور کر رہی ہے، کس کے لیے؟ اس کی نیڈ بڑھا رہی ہے، کس کے لیے؟ کہ وہ پانی حاصل کرے، واٹر نیڈ ہے۔ اسی طرح شیلٹر جو ہے یہ نیڈ ہے، میڈیسن جو ہے یہ نیڈ ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، یہ اس کی ڈرائیو ہے، لیکن بیماری کس چیز کے لیے مطلب ہے شو کرتی ہے کہ بندہ کیا حاصل کرے؟ دوائی حاصل کرے، میڈیسن حاصل کرے، یہ نیڈ ہے۔ تو جب بھی کوئی موٹیویشنل فورس ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں ڈرائیو اور نیڈ ضرور موجود ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں کچھ خاص مقاصد کے لیے آیا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے اور آخرت کے مقاصد بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن جو زندگی کے اندر ہم جو مختلف اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کہ ہم محنت کریں، ہم اس کے لیے کوئی پاتھ اڈاپٹ کریں۔ جس طرح ایک کامرس سائڈ میں اگر ایک بچہ آیا ہے تو وہ کوئی اچھا بینکر بننا چاہتا ہے یا اچھا بزنس مین بننا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص انجینئرنگ کا شعبہ لیتا ہے، سول انجینئرنگ کا، الیکٹریکل انجینئرنگ کا، میکینیکل انجینئرنگ کا، تو وہ کوئی اچھا انجینئر بننا چاہتا ہے۔ اگر کوئی میڈیکل لیتا ہے بچہ تو وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ یعنی ہر ایک چیز میں ایک موٹیویشن جو ہے وہ موجود ہے، لہٰذا اس موٹیویشن کو سامنے رکھ کے لوگ آگے محنت کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں موٹیویشن کوئی تھیوریز پیش کی گئیں تاکہ موٹیویشن کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کیا جا سکے۔ تو اس میں دو قسم کی تھیوریز ہیں، ایک کانٹینٹ تھیوری ہے اور دوسری پروسیس تھیوری ہے، جو ہم بعد میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کی ہماری ڈسکشن کانٹینٹ تھیوریز کے بارے میں ہے۔ تو کانٹینٹ تھیوریز کیا کہتی ہیں؟ What motivate people to do a thing? Unsatisfied need is the beginning point of motivation. کانٹینٹ تھیوری یہ کہتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیا مانگتا ہے، وہ کون سی نیڈ ہے جس کی وجہ سے وہ مطلب ہے آگے موٹیویٹ ہو رہا ہے کچھ کہنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں چند تھیوریز پیش کی گئی ہیں جن کا ذکر ادھر میں کرنا چاہوں گا تاکہ وہ تھیوریز جو ہیں پراپرلی ایکسپلین کی جا سکیں۔ تو وہ تھیوریز کون سی ہیں وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں جی۔ پہلی نیڈ ہے وہ میسلو نیڈ ہیرارکی ہے، جو 1943 میں ابراہیم میسلو نے پیش کی تھی۔ ابراہیم میسلو نے کہا تھا کہ انسان کی جو ضروریات ہیں یا نیڈز ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس میں جو پہلی نیڈ کا ذکر انہوں نے کیا تھا وہ فزیولوجیکل نیڈ ہے یا جسمانی نیڈ ہے۔ فزیولوجیکل نیڈ میں جس طرح مطلب ہے روٹی، کپڑا اور مکان ہم جس طرح کہتے ہیں، شیلٹر کی نیڈ ہے،
ڈریس کی نیڈ ہے، بریڈ کی نیڈ ہے، یعنی جو بیسک نیڈز ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہیں۔ اگر ہم اس وقت کے لحاظ سے بات کریں تو اس وقت جو بیسک نیڈ تھی یہی تھیں، آج کل بھی یہی ہیں، لیکن ان میں آج کل اضافہ ہو چکا ہے۔ بجلی، گیس، پانی، یہ بھی ہماری بیسک نیڈ میں آتا ہے۔ اس وقت بھی پانی تھا، لیکن 1943 میں اس طرح بجلی اور گیس اویلیبل نہیں تھی۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں جس طرح کہ روٹی، کپڑا اور مکان، تو روٹی جو پکتی ہے وہ چولہے پہ پکتی ہے، تو چولہے کے لیے گیس چاہیے، ایندھن چاہیے، تو یہ ہماری بیسک نیڈ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ادھر یہ ہوا کہ روٹی، کپڑا اور مکان جو ہے، میسلو کہتا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنی بنیادی ضروریات کو، جسمانی ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے وہ سیفٹی نیڈ آتی ہے، کہ انسان جب اس کو سیٹسفائیڈ کر لیتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ سیفٹی نیڈ کی ہے۔ سیفٹی نیڈ کے مطلب ادھر یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے جہاں پر وہ رہ رہا ہے وہ جگہ سیکیور ہو، سیف ہو۔ اس میں جاب سیفٹی بھی آ جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں، خاص کر ہمارے ملک میں، لوگ گورنمنٹ کی جاب کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ گورنمنٹ کی جاب میں سیفٹی ہوتی ہے، جاب سیفٹی ہوتی ہے، جاب سیکیور ہوتی ہے۔ پرائیویٹ جاب سیکیور نہیں ہوتی ہے، جس وقت امپلائر چاہے فارغ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے سیفٹی کا مطلب یہی ہے کہ جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے، امپلائمنٹ کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، جب ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پینشن کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، مختلف جو فرنج بینیفٹس ملتے ہیں ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جس جگہ بندہ جاب کر رہا ہے یا جہاں پر رہ رہا ہے وہاں پر بھی سیفٹی ہونی چاہیے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ابراہیم میسلو جو کہہ رہا ہے وہ سوشل نیڈ ہے۔ سوشل نیڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں سیلف بیلانگنگنیس نیڈ، سیلف بیلانگنگنیس نیڈ۔ یہ آلریڈی لکھا بھی ہے، لو، بیلانگنگنیس، فرینڈشپ۔ سوشل نیڈ ہر ایک انسان کی معاشرتی ضروریات ہوتی ہیں۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ وہ اوروں کے ساتھ اس کا انٹریکشن بھی ہو، آنا جانا بھی ہو، اور آپ جانتے ہیں انسان سوشل اینیمل ہے۔ کوئی بندہ بذات خود کچھ بھی نہیں کر سکتا، انسان ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسرے انسانوں پہ۔ اس کی مثالیں ہماری عام لائف میں موجود ہیں۔ سارے کام انسان خود نہیں کر سکتا بلکہ فیملی سے سپورٹ لیتا ہے، اپنے گھر سے لیتا ہے، باقی فیملی کے لوگوں سے لیتا ہے، اپنے دوستوں سے لیتا ہے، رشتہ داروں سے لیتا ہے۔ یہاں پر آپ جانتے ہیں میت شادی لوگ کرتے ہیں، یہ سوشل نیڈز ہیں۔ کچھ جابز ایسی ہیں جس میں لوگ سوشل نیڈ کو پراپرلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس طرح آرمی کی جاب ہے تو آرمی کی جاب میں بندہ عام لوگوں کے ساتھ سوشل نہیں ہو سکتا، بڑی ٹف لائف ہوتی ہے، بارڈر پر ہونا ہوتا ہے، جنگ کی حالت میں ہوتا ہے، یا مختلف کسی ٹائم بھی آرڈر آ سکتا ہے، اوپر سے کسی جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پولیس کی جاب ہے، اور خاص کر بینکنگ کی جابز آپ دیکھ لیں، اس میں وہ بہت ہی پھر ان میں اور بھی ٹفنس ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 تک جو ہے، یعنی بعض ایسی جاب ہیں جس میں بندہ زیادہ سوشل نہیں ہو سکتا، انٹریکشن نہیں رکھ سکتا۔ تو سوشل نیڈ بھی انسان کی ہے کہ انسان جب جاب کرتا ہے یا کسی معاشرے میں رہتا ہے تو وہ سوشل بلانگنگنیس چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہو، کیونکہ اکیلا انسان اپنے اوپر ڈیپینڈ انٹائرلی نہیں کر سکتا ہے، انسان سوشل اینیمل ہے۔ اسی طرح سیلف اسٹیم کی نیڈ ہے اس کے پاس، جو چوتھے نمبر پہ ماسلو کہہ رہا ہے، تو وہ ہے سیلف کانفیڈنس ہے، سیلف بلیف ہے، اسٹرینتھ ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس کا ریکگنیشن ہو، اسے معاشرے میں لوگ پہچانیں، اس کا سیلف کانفیڈنس مطلب ہے جو ہے اس کی ایک عزت ہو، اس کا ایک وقار ہو۔ یعنی یہ جو سیلف اسٹیم نیڈ ہے اس کو ہم پریسٹیج کی نیڈ بھی کہتے ہیں۔
प्रेस्टीज, इज़्ज़त व वक़ार के साथ ज़िंदा रहना। तो लोग ऐसी जॉब भी पसंद करते हैं या ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उनकी इज़्ज़त हो, उनका मकाम हो। और लास्ट में जो है वो सेल्फ फुलफिलमेंट की नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या पर्सनल ग्रोथ की है। ये बिल्कुल लास्ट नीड है जहाँ पे बंदा पीक पे पहुँच के वो गोल अचीव कर सकता है कि जहाँ जो उसने अपनी लाइफ में सोचा होता है। तो मेरे कहने का मकसद इधर ये है कि मैस्लो ने इसके बारे में कहा था कि ये जो नीड्स हैं वो 5 किस्म की नीड्स हैं। जब इंसान की जब एक नीड पूरी हो जाती है तो फिर वो दूसरी पूरी करता है, जब दूसरी होती है फिर तीसरी की ख्वाहिश रखता है, तीसरी के बाद चौथी की, पाँचवीं की। तो उसने हिरारिकल ऑर्डर में बता दी है। लेकिन इसके ऊपर जो लोग तनकीद करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान की नीड जो है वो हिरारिकल ऑर्डर में हो। बाद लोगों के पास खाने की दरक नहीं लगती लेकिन वो सोशल होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। तो इस पे जो तनकीद निगार हैं वो यही कह रहे हैं कि बाद लोग जो हैं वो सोशल बग़ैर अपनी फिज़ियोलॉजिकल नीड को पूरा किए बग़ैर भी सोशल हो सकते हैं, पूरा किए बग़ैर भी सेल्फ़ एस्टीम पे जा सकते हैं। तो सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन नीड ये है कि जब इंसान अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को पीक पे पहुंचा लेता है, पूरा कर लेता है। मैं ये यानी एक शख्स की ख्वाहिश है कि मैं CSS करके मिसाल के तौर पर DMG ग्रुप में आ जाऊं, तो नॉर्मली वही उसकी फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लास्ट फुलफिलमेंट की नीड है। एक शख्स आर्मी ज्वाइन करता है और उसकी ख्वाहिश है कि मैं एक स्टेज आए कि मैं ब्रिगेडियर बन जाऊं या मैं जनरल बन जाऊं। तो कहने का मकसद इधर ये है कि ये नीड जो हैं वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लिहाजा इसके ऊपर जो तनकीद हुई है वो यही हुई है कि इन नीड्स को हम हिरारिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 5 नहीं कह सकते, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जिस शख्स की जो नीड होगी वो उसको बाकी पे प्रेफरेंस देगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पहले ये नीड है तो उसकी प्रेफरेंस है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। लेकिन अगर हम एज ए होल सोशल बिहेवियर देखें तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त होती है इस थ्योरी के लिहाज से कि इंसान कोशिश हमेशा यही करता है कि पहले बेसिक नीड को पूरा करे। और इसकी बात भी यही बिल्कुल सामने है कि एक बंदे के आटे की दरक नहीं लगती है, खाने की दरक नहीं लगती है, तो वो किस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहेगा। लेकिन इंसान का गोल हो सकता है, एक गोल वो अचीव करता है, कोशिश करता है, लेकिन हमेशा कोशिश होती है इंसान की कि वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करे। तो इसमें जो कंटेंट थ्योरी में दूसरी थ्योरी है, ये कंटेंट थ्योरीज के अंदर जो दूसरे नंबर की थ्योरी है हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी है, जो 1950 में पेश की गई थी। ये रिसर्च कंडक्ट की गई थी जिसमें सर्वे किया गया था 200 अकाउंटेंट्स का और इंजीनियर्स का, और जिसमें ये देखा गया था कि जॉब के बारे में वो कौन सी चीज़ जो है उन्हें मोटिवेट करती है। यानी वो जो अकाउंटेंट्स हैं या इंजीनियर जो काम कर रहे हैं वो कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर हैं जिनको वो करते हैं, खुशी से करते हैं और वो मोटिवेट होते हैं और उनको वो इनकरेज करते हैं कि वो काम करें ज़्यादा बेहतर तरीके से। यानी व्हाट इज़ अबाउट योर जॉब यू लाइक, कौन सी जॉब जो वो पसंद करते हैं, कौन सा काम वो पसंद करते हैं, उस पर कौन कौन सी चीज़ें वो मांगते हैं। व्हाट इज़ अबाउट योर जॉब दैट यू डिसलाइक, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिससेटिस्फैक्शन का बायस बनते हैं, जो कि जिसको एम्प्लॉइज़ डिसलाइक करते हैं। तो वो बेसिकली 2 फैक्टर्स का जिक्र किया गया है उसमें, जो है एक जो है मोटिवेटिंग फैक्टर है और दूसरा जो है वो हाइजीन फैक्टर है। मोटिवेटिंग फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि मोटिवेशन देते हैं कि एम्प्लॉइज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करे, और हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉइज़ के डिससेटिस्फैक्शन को रोकते हैं
جو کہ امپلائیز کی جاب سے جو ڈسسیٹسفیکشن ہوتی ہے یا مایوسی ہوتی ہے اس کو روکتے ہیں۔ تو ہرزبرگ نے جو پہلا فیکٹر کی بات کی ہے موٹیویٹنگ فیکٹر کی، اس میں پہلے نمبر پہ ریکگنیشن ہے۔ ریکگنیشن مطلب جو بندہ کام کر رہا ہے تو اگر اس کے کام کو ریکگنائز کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ اگر ریوارڈ دیا جائے، جو مطلب ہے جو آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے یا آرگنائزیشن کو زیادہ فعال بنانے کے لیے اس کا کنٹریبیوشن ہے، اس کو ریکگنائز کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ اچیومنٹ ہے کہ وہ اچیو کیا کر رہا ہے، وہ ٹارگٹ کیا اچیو کر رہا ہے، یا وہ اسٹینڈرڈ جو کہ وہ میٹ کر رہا ہے، جو امپلائی اسٹینڈرڈ میٹ کر رہا ہے۔ تو یہ موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ یعنی ان ادر ورڈز میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اچیومنٹ میں یہ ہے کہ فرض کریں گول کیا ہے کہ آرگنائزیشن کی جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کو بڑھانا ہے۔ تو اگر یہ وہ اچیو کر لیتا ہے، پروفٹ کو بڑھانے میں اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ یا وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے یا کوئی آبجیکٹیو اچیو کر لیتا ہے۔ سملرلی ایڈوانسمنٹ ہے۔ ایڈوانسمنٹ کا مطلب ہے کہ اگر جاب میں مثال کے طور پر اس کی پروموشن آگے آنے والی ہے تو یہ بھی اس کے لیے ایک ایڈوانسمنٹ جو ہے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے۔ لیکن یہ ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں پروموشن اس کی ہو جائے گی، پروموشن آگے ڈیو ہو جائے گی، اسے آگے پروموٹ ہونا ہے، جو کہ اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا، موٹیویٹ کر رہا ہے۔ گروتھ، رسپانسبلٹی، جاب چیلنج ود ان دا آرگنائزیشن، اس کے کام میں گروتھ ہو رہی ہو یا جاب میں چیلنج ہو، جاب انلارجمنٹ ہو رہی ہو، جاب انرچمنٹ ہو رہی ہو، تو یہ موٹیویٹنگ فیکٹرز میں آتا ہے۔ اس کے بعد جو اس نے کہا ہے کہ ہائیجین فیکٹرز وہ فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو جو ڈسلائکس ہیں، یا اس کو ندر ورڈز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہائیجین فیکٹر وہ فیکٹرز ہیں جو اس کے ڈسسیٹسفیکشن کو روکتے ہیں یا ڈسسیٹسفیکشن کو پریونٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ورکنگ کنڈیشن ہے۔ اگر ورکنگ کنڈیشن بہتر ہو جاب کی تو امپلائی جو ہے وہ زیادہ خوشی سے کام کرے گا۔ مثال کے طور پہ بعض جابز ایسی ہیں جس کا ماحول مثال کے طور پہ بہت اسٹریسفل ہو سکتا ہے، جیسے بعض کیمیکل پلانٹ ہوتے ہیں تو ادھر بہت سے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، کوئی ایسا کیمیکل جس سے کہ کوئی ایسا ریڈیشن ہوتی ہو جس سے بندے کو نقصان مل سکتا ہو۔ لیکن اگر حفاظتی تدابیر ادھر ہوں، باقاعدہ پراپر نظام ہو، تو وہاں پر وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے امپلائی۔ یا ورکنگ انوائرمنٹ ہو، شور نہ ہو، نوائز نہ ہو، پریشر نہ ہو، باس کا بیہیویئر بہت زیادہ سوٹیبل ہو، مطلب ہے باس پریشرائز نہ کرے، اسٹریسفل کنڈیشن نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ہوں گی تو یہ ڈسسیٹسفیکشن کا ذریعہ بنے گی۔ اسی طرح کو ورکرز ہیں۔ اگر کو ورکر جو ساتھی کام کر رہے ہیں وہ ہر بات پہ الجھتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تب بھی وہ بندہ اس جاب سے مایوس ہو سکتا ہے، جو ڈسسیٹسفیکشن کا کاز بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، یہ چیز ورکرز کو بھی ٹریننگ دی گئی ہو، وہ کوآپریٹو ہوں، تو وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جاب سیکیورٹی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ایسی جابز پسند کرتے ہیں جس کے ختم ہونے کا چانس نہیں ہوتا یا جس سے لے آف کا چانس نہیں ہوتا ہے۔ لے آف کا مطلب ہے کہ لوگوں کو ٹیمپریری طور پہ ہائر کیا ہے پھر فارغ کر دیا۔
جس جاب میں ہائرنگ اینڈ فائرنگ جلدی نہیں ہوتی ہے، لوگ ایسی جاب پسند کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی جاب لوگ کیوں پسند کرتے ہیں پرماننٹ؟ وہ اسی لیے کہ جاب سیکیورٹی ہوتی ہے۔ پسند کرتے ہیں پرماننٹ وہ اسی لیے کہ جاب سیکیورٹی ہوتی ہے، تو وہ ڈسسیٹسفیکشن کو روکتی ہے۔ پرسنل لائف جو ہے، اگر ایک شخص کی جاب میں پرسنل بینیفٹس بھی انوالو ہوں، پرسنل لائف اگر مثال کے طور پر وہ انٹرٹین کر سکے، جس طرح عید کی چھٹیاں آ جاتی ہیں، تو ایسے کوئی ریلیجس تہوار آ جائیں یا کوئی شخص بیمار ہے، میڈیکلی اس کو چھٹی چاہیے، تو پرسنل لائف جس کی افیکٹ نہ ہو اور پرسنل اس کا زیادہ خیال رکھے آرگنائزیشن، اس کو ویلیو دے، اس کو اون کرے، تو یہ جو ہے امپلائیز کے ڈسسیٹسفیکشن کو روکتا ہے۔ تو یہ ہائیجین فیکٹر ہے۔ لیکن اس تھیوری پہ جو آبجیکشن ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ اس تھیوری نے موٹیویٹنگ فیکٹرز کو زیادہ، جس میں موٹیویشن ایک پازیٹیو رول ادا کرتا ہے، اس کو زیادہ سامنے رکھا ہے، لیکن وہ فیکٹر جو کہ ڈسسیٹسفیکشن کو یا مایوسی کو روکتے ہیں، اس کا زیادہ ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال اس تھیوری کی چند چیزیں تھیں جو بتائی ہیں۔ اس پہ جو کرٹیسزم ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ تر جابس جو سیٹسفیکشن تھیوری اس کو کہا جاتا ہے کہ امپلائیز جو ہے مطلب ہے کہ اس کی پازیٹیو گروتھ کے لیے موٹیویٹنگ فیکٹرز پہ زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2 فیکٹرز کو سامنے رکھا گیا ہے، یعنی سپریٹ کر دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں یہ موٹیویٹنگ فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ہی ہے، دوسرا بھی موٹیویٹنگ فیکٹر ہی ہے۔ اور ناٹ یونیورسل کا مطلب ہے کہ چونکہ اس کا تجربہ جو ہے یا اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی تھی 200 بندوں پہ ہوئی تھی، تو ایز اے ہول ہم ایز اے ورلڈ فینومینا نہیں لے سکتے، کیونکہ ہر ملک کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ہائیجین فیکٹرز کو بہت زیادہ کم مطلب ہے امپورٹنس دی گئی، اور سیٹسفیکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اگر سیٹسفیکشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپلائی سیٹسفائیڈ ہے تو وہ پروڈکٹیوٹی زیادہ دے، لیکن ہرزبرگ نے اپنی تھیوری کے اندر سیٹسفیکشن، امپلائی سیٹسفیکشن پہ تو زور زیادہ دیا ہے، لیکن اس نے امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کی بات نہیں کی ہے۔ اس کے اوپر چند یہ کرٹیسزم تھے۔ تو اس کے بعد ہم اگلی تھیوری کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں جو 4 نمبر تھیوری ہے کانٹینٹ تھیوریز میں، وہ میکگریگر تھیوری آف تھیوری ایکس اینڈ وائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میکگریگر کہتا ہے کہ آرگنائزیشن 2 قسم کے لوگوں کو فیس کر سکتی ہے۔ ایک تو وہ ہیں جو کہ بالکل کام کو اوائڈ کرتے ہیں، اور ایک وہ لوگ، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ آ سکتے ہیں جو کہ کام کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو میکگریگر نے جو لوگ کام کو اوائڈ کرتے ہیں اس کے لیے تھیوری ایکس پیش کی ہے، اور جو لوگ کام پسند کرتے ہیں یا ان پہ سپرویژن ٹف نہیں ہونی چاہیے یا پریسنگ ماحول نہ ہو، اس کو تھیوری وائی اس کے لیے پیش کی۔ تو اکارڈنگ ٹو میکگریگر جو تھیوری ایکس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان پہ ہائٹنڈ سپرویژن ہونی چاہیے، یعنی باس ان پہ چیک رکھے، ان کا ماحول جو ہوگا کافی اسٹریسفل ہوگا، وہاں پر امپلائیز پہ ٹرسٹ نہیں کیا جائے گا۔ صرف یہی سمجھا جاتا ہے کہ امپلائیز جو ہیں وہ کام شوق سے نہیں کرتے، لہذا ان کے اوپر چیک زیادہ رکھا جائے۔ یہ تھیوری ایکس کی بات میں کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو انوائرمنٹ ہوتی ہے تھیوری ایکس میں، امپلائیز کے لیے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ اسٹریسفل ہوتی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اس کی ایگزامپل لے لوں تو ہمارے جو پاکستان میں بیوروکریٹک ٹائپ آف آرگنائزیشنز ہیں یا جو بیوروکریسی ہے، وہاں پہ کسی حد تک تھیوری ایکس جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے، بلکہ بڑی حد تک ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر سب آرڈینیٹ باس کو جواب دہ ہوتا ہے۔
تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیوروکریٹک سیٹ اپ میں جو باس ہے وہ سب آرڈینیٹ سے خوش نہیں ہوتا، ہر بات پہ کچھ نہ کچھ نکتے نکالتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ تھیوری ایکس کے بارے میں میگریگر کہتا ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تھیوری ایکس ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کام کو پسند نہیں کرتے ہیں، رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں، ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے، وہ چیلنجنگ جاب نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ان کی سپرویژن بھی سخت ہونی چاہیے، ان پہ چیک بھی سخت ہونے چاہیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم ان کے اوپر ٹف ہونا چاہیے۔ ان کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنی چاہیے، ان کو اتھارٹی جو ڈیسیجن میکنگ کی ہے وہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ سینٹرلائز ڈیسیجن میکنگ ہو، ٹاپ لیول ہیرارکی جو ہے وہ ڈیسیجن لے۔ لیکن تھیوری وائی کے بارے میں پھر میگریگر کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، جو انیشیٹو لیتے ہیں، جو کچھ قدم اٹھاتے ہیں، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، they want to do, they create new ideas، وہ ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ محنتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ انجوائے کرتے ہیں، کوئی چیلنجنگ ورک ان کو دے دیا جائے تو وہ اس ٹاسک کو فلفل کرنے کے لیے ایک ایسا بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں کہ وہ گول اچیو کر لیں، وہ منیمم ٹائم میں اس گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ سملرلی وہ کولیبریٹو ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، اور ان کے اوپر جو باس کا چیک ہے وہ بھی کم سے کم ہوتا ہے، کیونکہ باس جانتا ہے کہ وہ کام کرنے والے ہیں۔ وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، لہذا امپاورنگ دیم ٹو ٹیک ڈیسیجن، ان کو امپاور کیا جائے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کو ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی جائے، ان کو اتھارٹی دی جائے تاکہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، وہ آرگنائزیشن کہ کسی ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کر سکے، چلا سکیں۔ تو میگریگر کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہی تھا کہ ایکس ٹائپ پیپل جو ہے وہ لیزی پیپل ہوتے ہیں، سست پیپل ہوتے ہیں، تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ کام سے نظریں چراتے ہیں، کام کو شوق سے نہیں کرتے ہیں، جس کو ہم نارملی اپنے اس میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے صحیح محنتی نہیں ہے، ٹائم پہ نہیں آتا ہے کام پہ، وقت پہ کام پابندی کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے، جو کام کر کے وہ ادھورا چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تھیوری ایکس اس کو ایکسپلین کرتی ہے میگریگر کے مطابق، اور میگریگر کہتا ہے کہ تھیوری وائی یہی ہے کہ تھیوری وائی ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے یا ایسے آرگنائزیشنل امپلائیز کے بارے میں جو کہ کوئی انیشیٹو لینا چاہتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، چیلنجنگ ٹاسک لیتے ہیں، جو محنتی ہوتے ہیں، جو ایک ٹارگٹ پلان یا گول جو ہے اس کو ود ان اسپیسیفک ٹائم اچیو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سال کا ایک دن کے کام کو ایک ہفتے پہ لٹکا دیا، ایسا نہیں ہے، وہ جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے اس کے اندر وہ اس کو اچیو کرتے ہیں۔ تو یہ میگریگر کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اس کے بعد کی جو تھیوری ہے کانٹینٹ تھیوریز میں، جو نیکسٹ تھیوری ہے وہ میکلینڈ تھیوری آف نیڈز ہے۔ میکلینڈ نے اس میں 3 قسم کی نیڈز کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس میں جو فرسٹ ہے وہ نیڈ فار اچیومنٹ ہے۔ تو میکلینڈ کہتا ہے کہ پیپل پریفر ورکنگ آن ٹاسک آف ماڈریٹ ڈیفیکلٹی، پریفر ورک ان وچ دا ریزلٹس آر بیسڈ آن دیئر ایفرٹس۔ میکلینڈ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی پیشہ جوائن کرتا ہے تو وہ 3 قسم کے پہلوؤں کو سامنے رکھ سکتا ہے۔
نیڈ فار اچیومنٹ ہے، نمبر 2 پاور نیڈز ہے، اور نمبر 3 نیڈ فار ایفیلیشن ہے۔ تو پہلے کیس میں کہتا ہے کہ نیڈ فار اچیومنٹ میں کہ پیپل پریفر ورکنگ آن ٹاسک آف ماڈریٹ ڈیفیکلٹی پریفر ورک ان وچ دا ریزلٹس آر بیسڈ آن دیئر ایفرٹس، یعنی یہ نیڈ فار اچیومنٹ میں ایک امپلائی یہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشن کروں، کام کروں، اور صرف میرا نام ہی ہو اور میری اچیومنٹ ہو اور میرا ہی کنٹریبیوشن ہو۔ یعنی ایک لحاظ سے یہ ایک زیرو سم گیم بھی ہو سکتی ہے۔ زیرو سم گیم کا مطلب ہے کہ ایک پارٹی کوشش کرے کہ میں سب کچھ کروں تو دوسرا لوزر ہو، یعنی ایک ونر ہو تو دوسرا لوزر ہو۔ لیکن یہاں پر اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اچیومنٹ میں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں ریزلٹ اورینٹڈ ہوں، کوئی بھی ریزلٹ جو آ رہا ہے وہ میری محنت کی وجہ سے آ رہا ہے، نہ کہ سفارش کی وجہ سے، نہ کہ فیورٹزم یا نیپوٹزم کی وجہ سے، بلکہ میں اپنے زور بازو پہ اپنی محنت پہ آگے جاؤں، کوئی ٹاسک کمپلیٹ کروں۔ اس میں ہم مختلف شعبے لے سکتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ ہم اس میں بہت سی انشورنس کمپنیاں ہیں، تو اس میں بعض امپلائیز مطلب زیادہ تر سب امپلائیز کے لیے ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ٹارگٹ اچیو کر لے تو اس کی پروموشن جو ہوگی وہ میرٹ بیس ہوگی۔ مثال کے طور پر پروموشن 2 قسم کی ہو سکتی ہے، سینیارٹی بیس پروموشن اور میرٹ بیس پروموشن۔ تو سینیارٹی بیس پروموشن یہ ہے کہ جتنا سینئر ہوگا اتنا وہ آگے پروموٹ ہوگا، اور میرٹ بیس پروموشن یہ ہے کہ جب وہ ٹارگٹ اچیو کرے گا تو اسے آگے گریڈ میں ترقی دی جائے گی۔ تو زیادہ تر انشورنس کمپنیاں ہو گئی ہیں، بینکس ہو گئے ہیں، ان میں ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ مضاربہ کمپنیاں ہیں، میوچل فنڈ بزنسز ہیں، ان میں ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں کلائنٹ زیادہ لے کر آئیں، زیادہ ڈپازٹ لے کر آئیں بینک میں، زیادہ انشورنس پالیسی لے کر آئیں انشورنس کمپنیوں میں، تو آگے آپ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یہ میرٹ بیس پروموشن ہوتی ہے۔ تو جو شخص محنت کرتا ہے، زیادہ ٹارگٹ اچیو کرتا ہے، زیادہ بینک میں ڈپازٹ فرض کریں امپلائی کو ٹارگٹ دیا گیا 6 مہینے کا کہ آپ 3 کروڑ روپے 6 مہینے میں ڈپازٹ لے کر آئیں گے، اگر وہ 6 مہینے میں 3 کروڑ کا ڈپازٹ لے کر آتا ہے تو اسے آگے پروموٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نیڈ فار اچیومنٹ ہے کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں ایک چیز ٹارگٹ کو اچیو کروں، تو وہ ایسے شعبوں میں جا سکتا ہے میکلینڈ کے مطابق۔ دوسرے نمبر پہ نیڈ فار پاور ہے۔ نیڈ فار پاور میں جیسے اس میں لکھا ہے کہ people in this category enjoy work and place a high value on discipline. Person enjoys a status, recognition, competition and influencing others. اگر میں ایک ایگزامپل سے اس کو بتانا چاہوں تو بہتر ہوگا۔ نیڈ فار پاور میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ پاکستان میں سینٹرل سپیریئر سروس کے ایگزام دیتے ہیں یا پروونشل مینجمنٹ سروسز کے پبلک سروس کمیشن کے تھرو ایگزام دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی جاب میں آئیں گورنمنٹ کی جو کہ پاورفل جاب ہو، بیوروکریٹک سیٹ اپ ہو اور پاورفل جاب ہو، جہاں پر اس کے کام کو بھی ریکگنائز کیا جائے، پلس اس کے ساتھ ساتھ اس کا اوروں پہ انفلوئنس بھی ہو، لوگوں پہ رعب داب بھی ہو، اداروں پہ اس کا ہولڈ ہو، اس کا کنٹرول ہو، اتھارٹی بھی ہو اور پاور بھی ہو۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسی جاب کو پسند کرتے ہیں جو کہ مطلب مختلف کمپٹیٹیو ایگزام CSS وغیرہ یا PMS کے تھرو آگے آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ٹاپ لیول کی بیوروکریٹک جابز ہوتی ہیں۔ لیکن اگلا جو پوائنٹ میکلینڈ کہہ رہا ہے، نیڈ فار ایفیلیشن، بلانگنگنس، تو اس میں وہ کیا کہتا ہے؟ نیڈ فار ایفیلیشن میں وہ کہتا ہے کہ پریفر ٹو اسپینڈ ٹائم کریٹنگ اینڈ مینٹیننگ سوشل ریلیشن شپ، enjoy being part of groups and have a desire to feel loved and accepted۔
نیڈ فار ایفیلیشن میں وہ کہتا ہے کہ زیادہ تر جس طرح ٹیچنگ کی جابس ہیں تو ٹیچر جو ہے اس کا جو سوشل انٹریکشن ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے پیرنٹ بھی کالجوں اور یونیورسٹیوں کے وزٹس کرتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ خود مطلب مختلف سوسائٹی کلچر سے بلانگ کرتے ہیں، لہذا ان ٹیچرز کا یا لیکچررز کا یا پروفیسرز کا مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشنز ہوتا ہے۔ لہذا اگر ہم ایک ٹیچنگ کے جاب کو دیکھیں یا لیکچررز کو دیکھیں، پروفیسرز کو، تو وہ نیڈ فار ایفیلیشن میں ہم کہہ سکتے ہیں یہ شعبہ اسی میں آتا ہے کہ زیادہ تر جو پروفیسر حضرات ہیں ان کا سوشل انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے، مختلف کلچرز کے ساتھ۔ تو یہ جو پوائنٹ تھا اس میں میکلینڈ نے اپنی تھیوری کو 3 حصوں میں بانٹا۔ نمبر 1 جو تھا وہ نیڈ فار اچیومنٹ تھا، نمبر 2 جو ہے وہ پاور نیڈز تھا، اور نمبر 3 جو ہے وہ نیڈ فار ایفیلیشن تھا۔ اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ ہے وہ الڈیفر کی ERG تھیوری ہے، جو میں ابھی آپ کو بورڈ پہ سمجھاتا ہوں۔ یہ جو ERG لکھا ہوا ہے ایگزسٹنس، ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ، E کا مطلب ہے ایگزسٹنس، R کا مطلب ہے ریلیٹڈنس، G کا مطلب ہے گروتھ۔ یہ کلیٹن پی الڈیفر نے 1969 میں پیش کی تھی۔ یہ کانٹینٹ تھیوری میں لاسٹ تھیوری ہے، آخری تھیوری ہے۔ تو جس طرح ماسلو نے نیڈ ہیرارکی کی 5 تھیوریز پیش کی تھیں، پہلی جو تھی فزیولوجیکل نیڈ تھی، دوسری جو ہے وہ سیفٹی نیڈ ہے، تیسری جو ہے وہ سوشل نیڈ ہے، چوتھی سیلف اسٹیم ہے، اور 5ویں سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ تو الڈیفر نے ان 5 نیڈز کو 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے، 3 کر دیا ہے۔ کس طرح کر دیا ہے کہ اس نے ایگزسٹنس میں کہا ہے کہ ایگزسٹنس میں ماسلو کی شروع کی 2 نیڈز آ گئیں۔ پہلی کون سی ہے؟ فزیولوجیکل نیڈز، روٹی کپڑا اور مکان۔ دوسری کون سی ہے؟ سیفٹی نیڈز، جاب سیکیورٹی، ہاؤسنگ کی سیفٹی، لا اینڈ آرڈر کی سیفٹی، انوائرمنٹ کی سیفٹی۔ تو پہلی نیڈ جو ہے، پہلی اور دوسری نیڈ جو ماسلو کی ہے وہ ایگزسٹنس نیڈ ہے۔ ERG میں الڈیفر کی پہلی E کی ایگزسٹنس کی، تو اس میں ایگزسٹنس کی جو نیڈ آ رہی ہے اس میں 2 نیڈز آ رہی ہیں ماسلو والی۔ کون سی آ رہی ہیں؟ مٹیریل اور فزیولوجیکل، مٹیریل اور فزیولوجیکل نیڈز اینڈ سیفٹی نیڈز۔ جبکہ R ریلیٹڈنس ہے، یہ E جو ہے ایگزسٹنس ہے اور R جو ہے ریلیٹڈنس ہے یا ریلیشن شپ ہے، یعنی سوشل نیڈ ہے، ماسلو والی سوشل نیڈ ہے۔ تو ریلیٹڈنس نیڈ کو الڈیفر کیا کہتا ہے؟ ماسلو والی سوشل نیڈ کہتا ہے۔ سوشل کا مطلب ہے کہ سینس آف بلانگنگنس، یعنی اوروں کے ساتھ تعلق، فیملی کے ساتھ تعلق، کو ورکرز کے ساتھ تعلق، فرینڈز کے ساتھ تعلق۔ تو جو شخص ہے، کوئی بھی انسان ہو، اس کی سوشل نیڈز بھی ہوتی ہیں۔ تو ماسلو کہتا ہے کہ سوشل نیڈ، اور الڈیفر کیا کہتا ہے؟ سوشل نیڈ کو ریلیٹڈ نیڈز کہتا ہے۔ جبکہ الڈیفر R جو ہے، G جو ہے ERG، G کو الڈیفر گروتھ کہتا ہے، اور گروتھ میں کیا کہتا ہے؟ ماسلو والی 2 نیڈز آ گئی ہیں۔ کون سی ہے؟ سیلف اسٹیم نیڈز اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈ۔ سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے کہ پیئنگ ٹریبیوٹ ٹو دا پرسن ورکنگ ود ان دا آرگنائزیشن، اور پریسٹیج آف اے پرسن، ایک بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہو، عزت نفس قائم ہو ایک آرگنائزیشن میں، اس کا احترام کیا جائے، اس کے کام کو ریکگنائز کیا جائے۔ یہ سیلف اسٹیم نیڈ ہے، یہ ماسلو اس کو سیلف اسٹیم کہتا ہے، جبکہ الڈیفر اس کو گروتھ نیڈ کہتا ہے۔
اور گروتھ نیڈ میں اگلی جو نیڈ ہے وہ کون سی ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن یا سیلف فلفلمنٹ نیڈ ہے، کہ جس میں انسان کی جو پیک کی ڈیزائر مطلب الٹیمیٹلی پورا ہو جاتی ہے، یا انسان وہ گول اچیو کر لیتا ہے جس کے لیے وہ ساری عمر کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ میں اس نیڈ تک اگر پہنچ جاتا ہے جس کے لیے وہ کام کرتا رہا ہے تو اسے سیلف ایکچولائزیشن نیڈ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر ٹیچنگ میں آتا ہے تو لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر اور پھر فل پروفیسر، تو یہ سیلف فلفلمنٹ نیڈ ہے کہ اس نے وہ فل پروفیسر بن چکا ہے۔ اگر ایک شخص ایک آرمی میں آتا ہے اور وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے وہ آگے ترقی کرتے کرتے وہ جنرل کی پوسٹ تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ سیلف فلفلمنٹ کی نیڈ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ادھر یہ ہے کہ ویری کرتی ہے فرام پروفیشن ٹو پروفیشن، فرام سروس ٹو سروس ویری کرتی ہے۔ لیکن ماسلو کی 5 نیڈ کو الڈیفرر نے 3 نیڈ میں کنورٹ کر دی، آسان بنا دی ہے۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ ERG، E فار ایگزسٹنس، جس میں آتا ہے فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈ، R فار ریلیٹڈنس، جس میں آتا ہے سوشل نیڈس، اور لاسٹ جو ہے G فار گروتھ نیڈ، گروتھ میں کیا آتا ہے؟ سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن نیڈس۔ تو یہ تھا لیکچر اباؤٹ دی کانٹینٹ تھیوریز، جس کے اندر ہم نے مختلف تھیوریز پڑھی ہیں، اور ہر تھیوری نے موٹیویشن کے بارے میں بتایا ہے کہ موٹیویشن کس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے، اور انسان کے اوپر موٹیویٹنگ فیکٹرز کا کیا اثر ہوتا ہے، یا امپلائیز جو آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آرگنائزیشن امپلائیز کو اون کرتی ہے تو وہ آرگنائزیشن زیادہ بہتر ریزلٹس لے سکتی ہے امپلائیز سے۔ ہمیشہ ہر آرگنائزیشن میں امپلائی کی خواہش ہوتی ہے کہ امپلائر اس کا خیال رکھے، چاہے وہ گورنمنٹ امپلائر ہے، اگر گورنمنٹ ایز اے امپلائر ہے تو وہ نیچے امپلائیز کا خیال رکھے، اگر پرائیویٹ سیکٹر میں امپلائرز ہیں، پروڈیوسر، انٹرپرینیور ہیں، بزنس مین ہیں، تو وہ نیچے اپنے امپلائیز کا خیال رکھیں، ان کو اون کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ریکوائرمنٹ کو پورا کریں۔ تو جہاں تک میرا نالج ہے وہ یہی ہے کہ جتنا امپلائی سیٹسفائیڈ ہوگا آرگنائزیشن سے، اتنا وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا۔ اور یہ جاب ہے اور ڈیوٹی ہے ہر امپلائی کی، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہے یا نان گورنمنٹ سیکٹر میں ہے، کہ وہ آرگنائزیشن کے لیے بہتر کنٹریبیوٹ کرے، اور آرگنائزیشن پہ بھی فرض ہے کہ وہ امپلائیز کا خیال رکھے، ان کو اون کرے، ان کو مشین نہ سمجھے بلکہ ان کو تمام طریقوں سے فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ بہتر پروڈکٹیوٹی امپلائیز سے لے سکے۔ تو امید ہے ابھی کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اس پہ آپ کو کچھ پرابلم ہو تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم فردر ٹاپک پروسیس تھیوریز کی طرف جائیں گے موٹیویشن کے اندر۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔